اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سورہ نساء 4 نمبر سورت 46 نمبر آیت کا ایک حصہ میں نے پڑھا کہ اللہ پاک نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی، اور اسی سورت کی 156 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے جرائم گنوائے یہودیوں کے۔ نمبر 1، اللہ کی آیات سے کفر۔ اس سے پہلے اللہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ توڑنا، دوسرا اللہ کی آیات سے کفر، تیسرا انبیاء کا قتل بغیر حق کے، اس کے ساتھ لفظ ہیں، یعنی وہ قاتل بھی سمجھتے تھے کہ ہم ان کو ناحق قتل کر رہے ہیں، یہ نبی ہے اللہ کے، ان کا کوئی قصور نہیں، صرف اس لیے قتل کیا کہ یہ ہمیں برائیوں سے ٹوکتے ہیں۔ اور سیدنا زکریا علیہ السلام کو بیت المقدس کے صحن میں سنگسار کر کے قتل کیا تھا۔ بخت نصر نے، جس کا نام نبوکدنضر بھی ہے، اس نے جب بیت المقدس پر حملہ کیا 500 سال قبل مسیح، تو محراب میں خون لگا ہوتا، اس نے کہا یہ کس کا خون ہے؟ اس کے یہاں پر ہم نے فلاں نبی کو ذبح کیا تھا۔ تو اس نے کہا پھر میں نے جو تمہارے ساتھ کیا وہ ٹھیک ہی کیا۔ تو انبیاء کا قتل، وعدہ توڑنا، اللہ کی آیات سے کفر، پھر ان کا یہ کہنا کہ سیدہ مریم نے ان پر بہتان لگانا، وہ لفظ میں دہرا نہیں سکتا جو وہ بکواس کرتے ہیں، سیدہ مریم کے بارے میں جو بکواس وہ کرتے ہیں ہم دہرا بھی نہیں سکتے وہ جرم۔ اس کے بعد وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا۔ مطلب یہ ہیں ان کے جرم۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی پسندیدہ قوم ہیں۔ یہ مسئلہ فلسطین جو ابھی 12 دن جنگ ہوئی ہے، اس کے بعد یہ جنگ بندی ہوئی ہے، یہ خدا کا کرم ہے کہ جن کو وہ دہشت گرد کہتے تھے انہی سے معاہدہ کیا ہے۔ پہلی دفعہ اسرائیل کے اندر راکٹ گئے، انہوں نے ایک آئرن شیلڈ بنائی ہوئی تھی، آئرن ٹومب اس کا نام تھا، لوہے کا گنبد، یعنی ہمارے پاس ڈیفنس شیلڈ ایسی ہے کہ یہاں پر حملہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے دیسی جگاڑ سے اس ٹیکنالوجی کو شکست دی ہے۔ اس کے بعد 161 آدمی ان کے مرے ہیں، جن کو وہ 2 کہہ رہے ہیں۔ اسرائیلیوں کے 161 مرے ہیں، زخمی الگ ہیں، جن کو وہ 2 آدمی کہہ رہے ہیں، ورنہ 2 آدمی مرنے پر کوئی بھی ملک معاہدہ نہیں کرتا۔ تو یہ جو فلسطین ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سو لٹل جیوگرافی اینڈ سو رچ ہسٹری، اس کا رقبہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہاں پر جو واقعات پیش آتے رہے ہیں ہزاروں سال سے، ان کے پیش نظر کہا گیا کہ گولڈن باؤل فل آف اسکارپینس، کہ یہ سونے کا پیالہ ہے فلسطین، لیکن بچھوؤں سے بھرا ہوا ہے، یہاں سے کبھی خیر کی خبر نہیں ہے۔ تو یہ جو مسئلہ فلسطین ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، یہودیوں کا دعویٰ کیا ہے، کیا ان کا دعویٰ سچا ہے؟ جو ہمارے لوگ ہیں اخباروں میں، ٹی وی پر واقعات سنتے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے۔ اس کے پیچھے کیا بات ہے وہ میں کوشش کروں گا آپ کو بتانے کی۔ اگر آپ بور ہوں تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو تقابل ادیان کے اسٹوڈنٹس ہیں یہ ان کے لیے ہے، مطلب آپ ناراض نہ ہونا، کیونکہ اس میں بائبل کے حوالے بھی آئیں گے، آپ سمجھیں گے کہ بھئی یہ کیا گرجا بنا دیا اس کو۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اس مسئلے کا جو پس منظر ہے کہ کیوں یہودی جھوٹے ہیں، وہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو دلیل ملے ان کے خلاف بات کرنے کے لیے۔ سوالات یہ ہیں کہ پہلا سوال یہ کہ کیا فلسطین پر صرف بنی اسرائیل کا حق ہے؟ دوسرا، یعنی بنی اسرائیل سے مراد اولاد یعقوب کا،
اسرائیل ان کا لقب تھا سیدنا یعقوب علیہ السلام کا، اور جتنی باتیں سیدنا ابراہیم، سیدنا یعقوب، سیدنا اسحاق کے بارے میں آئیں گی وہ ان کی بائبل میں لکھی ہوئی ہیں، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہم نے صرف وہاں سے پڑھ کے سنانی ہے، ہمارا وہ عقیدہ نہیں، وہ پاک تھے، وہ نبی تھے۔ کیا فلسطین صرف اولاد یعقوب کا حق ہے، بنی اسرائیل کا؟ اسرائیل کہتے ہیں عبداللہ کو، اللہ کا بندہ، یہ ہے اصل ترجمہ۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ ریسلر ود گاڈ، اللہ سے کشتی لڑی تھی حضرت یعقوب نے نعوذ باللہ، اور اللہ کو وہ گرانے لگے تھے تو اللہ نے یہاں ران ان کی وہاں سے پٹھا ان کا کھائیں دیا تو وہ بے بس ہو گئے، ورنہ انہوں نے اللہ کو ٹالنا تھی۔ ریسلر ود گاڈ، خدا سے کشتی لڑنے والا، ان کے ہاں ترجمہ یہ ہے، لیکن اصل میں یہ ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، یعقوب، اسرائیل۔ تو کیا یہ صرف اولاد یعقوب کا حق ہے؟ دوسرا، کیا بنی اسرائیل اور فلسطینی دونوں کا حق ہے یا صرف فلسطینیوں کا حق ہے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو عیسائی حضرات، ان کے ملک بھی، ان کی حکومتیں بھی اور عوام بھی، ابھی انہوں نے اسرائیل کی حمایت کی ہے اس جنگ میں، اس حمایت سے نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ آپ نے غور سے سننا جب میں بتاؤں گا۔ اور وہ میں نے نہیں نکالا، ان کا ایک مناظر ہے لاہور کا، اس نے خود ان کو سمجھایا کہ جو تم کر رہے ہو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ بجائے اس کی بات ماننے کے انہوں نے اسی کو گالیاں دی، دوبارہ ملعون کہا اس کو، جو سمجھاتا ہے اس کو یہ ملعون کہتے ہیں۔ بہرحال سوال یہ ہے کہ ان کے دعویٰ کی بنیاد کیا ہے؟ ان کے دعویٰ کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ میاں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ملک میں آپ کی اولاد کو دوں گا، لہٰذا یہ ہمارا ہے۔ یہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے یہ وعدہ کیا تھا، تورات کی کتاب، 5 کتابیں ان کا مجموعے کو تورات کہتے ہیں، پہلی کتاب پیدائش جو ہے اس کا 12واں باب 1 تا 3 آیت ہے، 13واں باب 14 تا 17 آیت ہے کہ جی یہ علاقہ آپ کو ہمیشہ کے لیے دے دیا۔ کس کو؟ آپ کو اور آپ کی اولاد کو۔ اب دیکھتے ہیں، اچھا پھر فرمایا 15ویں باب میں کہ جو تیری صلب سے ہوگا، یعنی جو تیری اولاد ہوگا وہ تیرا وارث ہوگا۔ اور پہلا بیٹا کون تھا؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام، 86 سال کی عمر میں آپ پیدا ہوئے تھے۔ اور یہ ان کو بھی اقرار ہے، 16واں باب 15ویں آیت ہے پیدائش کا، کہ سب سے پہلا جو بیٹا تھا وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد جو وعدہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھا، 12واں باب ہے، دوسری آیت ہے، یہ میں حوالے اس لیے نوٹ کرا جو قابل اذان کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آسانی رہے۔ 12واں باب ہے پیدائش کا، دوسری آیت ہے، جو وعدہ حضرت ابراہیم سے تھا وہی سیدہ ہاجرہ سے تھا، 16واں باب 10ویں آیت۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ سیدہ ہاجرہ جو تھی وہ لونڈی تھی، ان کو برکت ہی نہیں ملی، جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کے جو جیوش انسائکلوپیڈیا اس میں لکھا وہ شہزادی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، اور اس نے بطور لونڈی ہدیہ پیش کیا تھا سیدہ سارہ کو۔ لہٰذا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ بنی اسماعیل کو برکت نہیں ملی اور صرف بنی یعقوب کو برکت ملی، یہ کہنا غلط ہے۔ برکت ان کو ملی اور پہلے ملی۔ جو وعدہ سیدنا ابراہیم سے تھا وہی وعدہ سیدہ ہاجرہ سے تھا کہ میں تیری اولاد کو بڑی قوم بناؤں گا، ان سے بھی وعدہ تھا، ان سے بھی وعدہ تھا، اور سیدنا اسماعیل کی اولاد بنی۔ پھر یہ کہ 16واں باب 18 تا 21 آیت میں خدا نے ابراہیم سے عہد کیا کہ دریائے مصر سے دریائے فرات تک کا علاقہ تیری اولاد کو دے دیا، وہی وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے خدا نے وعدہ کیا کہ تو قوموں کا باپ ہو، ایک قوم کا نہیں کہا، یہاں پر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ایک قوم کا باپ نہیں کہا، قوموں کا باپ کہا ہے۔ یہ اکیلے بنی اسرائیل، بنی یعقوب، اولاد یعقوب کا باپ نہیں کہا، قوموں کا باپ فرمایا۔ پھر فرمایا کہ کنعان، یہ جو علاقہ کنعان ہے فلسطین، یہ تیری نسل کی دائمی ملکیت ہوگا، 17واں باب 8 نمبر آیت ہے۔ اور اس کا جو عہد کیا اللہ پاک نے ان سے، اس کا دائمی نشان، ہمیشہ کا نشان ہے خطرہ، لہذا جس کا خطرہ نہیں اس کا اس علاقے پر کوئی حق نہیں۔ عیسائی حضرات تو اس سے فارغ ہو گئے، کیونکہ یہ ابدی نشان مقرر ہوا تھا، یہ نشانی مقرر ہو کہ جس کا خطرہ ہوگا وہی اس علاقے کا وارث ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کیا تھی۔ یہ جو اکیلے ہی وارث بن گئے ہیں، اولاد کیا تھی؟ آپ کی 3 شادیاں تھیں۔ سیدنا
ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی تو سیدہ سارہ سے تھی، ان سے اولاد نہیں ہوئی، انہوں نے سیدہ ہاجرہ کو آپ کی بیوی بنا دیا، ان سے پیدا ہوئے سیدنا اسماعیل اور ان کے بیٹے تھے 12۔ جو حضرت سارہ تھی 100 سال کی عمر میں، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے تھے تو ان سے پیدا ہوئے سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ سیدنا اسحاق کے بیٹے تھے 2، عیساؤ، عیسو ہے لفظ، یہ عیسائی لوگ عیساؤ پڑھتے ہیں تو چلو ہم بھی عیساؤ پڑھ لیں گے، ورنہ لفظ ہے عیسو، عیسو اور یعقوب 2 بیٹے تھے۔ تیسری بیوی تھی کتورہ، 2 نقطہ کاف توئے واؤ رے اور رف، اس سے تھے 6 بیٹے۔ اب ان کے بیٹوں کی تعداد ہوگی 12 اور 2 14 اور 6 20۔ پوتے جو تھے ان کے وہ تھے 24۔ تو اس اولاد یعقوب جو ایک بیٹا تھا، 20 بیٹوں میں سے ایک بیٹا تھا، اس کا یہ سارا فلسطین حق کیسے بن گیا؟ دوسری بات، بنی اسماعیل ہمارے عقیدے کے مطابق عرب میں آ گئے تھے، وہ نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ادھر ہی رہتے تھے کہیں باہر، ادھر ہی لگا لو۔ تو جو باقی 19 ہیں وہ کہاں گئے؟ یہ تمہارا اکیلے ٹھیکیدار تم کیسے بن گئے اس علاقے کے؟ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ برکت صرف یعقوب کو ملی۔ اب وہ اس برکت کا حال بھی دیکھ لیں کہ 2 بھائی تھے۔ کتاب پیدائش جو بائبل کی ہے 27واں باب ہے، اس میں 6 تا 29، 1 سے لے کر آخر تک وہ پورا باب 27 یہی ہے کہ حضرت یعقوب نے کیسے برکت لی۔ حضرت اسحاق بوڑھے ہو گئے، نظر ان کی کمزور ہو گئی، انہوں نے کہا عیسو کو، جو یہ جڑواں بھائی تھے، یعقوب نے ان کے وہ ایڑی پکڑی ہوئی تھی جب پیدا ہوئے، تو عیسو پہلے پھر بعد میں یہ پیدا ہوئے، اس کا مطلب بڑے عیسو تھے تو بڑے کو ہی برکت ملتی تھی۔ تو حضرت اسحاق نے آخری عمر میں جب ان کی نظر کمزور ہو گئی تو انہوں نے کہا، عیسو کو بلایا اور کہا تو میرے لیے شکار لے کے آ، مجھے اس کا گوشت کھلا تاکہ میں تجھے برکت کی دعا دوں۔ ربکا جو سن رہی تھی بیوی ان کی، اس نے جا کے یعقوب، وہ چاہتی تھی حضرت یعقوب کو برکت ملے، اس نے یعقوب سے کہا جلدی سے بکری لے آ، گوشت بنا، اپنے باپ کو دے دو، برکت حاصل کر لے۔ اس نے کہا اس طرح تو مجھ پر لعنت پڑے گی، اگر میں یہ فراڈ کروں تو یہ تو مجھ پر لعنت پڑے گا، تو جو لعنت تجھ پر آئے وہ مجھ پر آئے، تو یہ کام کر۔ انہوں نے کیونکہ عیسو کے جسم پر بال تھے، انہوں نے بکری کے وہ کھال جو تھی اپنے ہاتھوں پر باندھی، جہاں جہاں حضرت اسحاق نے ہاتھ پھیرنا تھا وہاں پر بکری کے بال باندھ لیے، اور باندھ کے تو جا کے دھوکے سے برکت حاصل کر لی۔ ان کی ابتدا اسرائیل، بنی اسرائیل کا کیا مطلب؟ اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل کس کا لقب ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا۔ ان کی بائبل کے مطابق یہودیوں کی ابتدا ہی فراڈ ہے، دھوکے سے برکت لی ہے، 27واں باب پیدائش کا پورا، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی چنیدہ قوم ہیں، سلیکٹڈ نیشن ہم ہیں۔ اب انہوں نے بہانہ کیا بنایا، اور خود عیسو نے بھی کہا اس نے کہا جب اس نے برکت لے لی، وہ شکار مار کے لایا وہ جنگل سے، اس سے پہلے وہ حضرت اسحاق برکت دے چکے، تو انہوں نے کہا پہلے تجھے برکت دے، اس نے نہیں میں تو نہیں تھا، پتہ چلا یعقوب، تو اس نے کیا کہا عیسو نے بھائی نے، اس نے کہا تو ہر دفعہ مجھے اڑنگا مارتا ہے، یعنی ٹانگ کے آگے ٹانگ کر کے دوسرے کو گرانا، جس کو پنجابی میں ٹھبی مارنا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو ہر دفعہ میرے ساتھ فراڈ کرتا ہے۔ یہ ہے ابتدا اس قوم کی، ان سے کبھی کسی کو خیر کی توقع نہیں ہوئی۔ ہٹلر بھی جو تھا اس نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ جہاں بھی جائیں گے یہ اس علاقے کو برباد کر دیں گے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کے بعد فلسطین پر حملے شروع کیے۔ حملہ کرنے کا اصول یہ ہے، دینی جنگ جو ہے، کہ سب سے پہلے اس قوم کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، اور سیدنا آدم سے لے کر سیدنا رسول کریم علیہ السلام تک تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھا۔ سب سے پہلے دین کی دعوت دی جاتی ہے۔ انہوں نے کسی بھی علاقے پر حملہ کرنے سے پہلے دین کی دعوت نہیں دی، صرف یہ کلیم کہ یہ علاقہ خدا نے ہمیں دے دیا ہے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی وجہ کے جا کے دوسرے کی جائیداد پر قبضہ کرنا اور یہ بہانہ بنانا کہ رات خواب میں خدا نے یہ مجھے دے دیا تھا، اس کے علاوہ ڈاکہ زنی اور کیا ہوتی ہے؟
इन्होंने जब उनसे जंग की तो उनका ना कोई आदमी छोड़ा है ना कोई मवेशी छोड़ा है। हालांकि फ़लस्तीनियों का सलूक सैयदना इब्राहिम से ये था, यह है किताब पैदाइश 23 नंबर बाब है, 1 ता 20 आया था। सैयदा सारा जब फौत हुई हैं तो हज़रत इब्राहिम फ़लस्तीनियों के पास गए, हित्तियों के पास, हित्ती बनी हित। उनसे कहा कि मैं आपके इलाके में परदेसी हूँ, मेरी बीवी फौत हो गई है, मेरे पास जगह भी कोई नहीं कब्रिस्तान के लिए, कब्र बनाने के लिए, तो आप मेरे साथ तावन करें। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा तू हमारा सरदार है, जो जगह तुझे पसंद है वो ले ले। फिर इन्होंने पैसे देना चाहे वो पैसे ना लें, जो जगह इनको पसंद आई इन्होंने पैसे दिए उनको, वो पैसे नहीं ले रहे थे, वो कहते थे नहीं आप जो आपको पसंद हो वो जगह लेना। इस सलूक करने वालों पर इन्होंने हमला किया, और हमला करके क्या किया वो जरा सुने। ये जरा, ये जो हमें दहशतगर्द कहते हैं जरा इनकी तालीम सुने। तौरात की आखिरी किताब इस्तिस्ना 20वां बाब है, 12 ता 14 आयत है। अगर तो लोग जंग करें बनी इसराइल से तो हुक्म है कि वहां के सब मर्द कत्ल, औरतें कत्ल, बच्चे कत्ल, मवेशी कत्ल, और सारा माल जो है वो लश्कर का होगा। ये हमें दहशतगर्द कहते हैं। 3500 साल पुराने दहशतगर्द सबसे बड़े ये यहूदी हैं। अगर सुलह हुई, इस्तिस्ना 20वां बाब 10 ता 11 नंबर आयत, अगर कोई इलाका सुलह से इनको मिला, बगैर जंग के मिला, तो वहां के तमाम बाशिंदे बनी इसराइल के खिदमतगार गुलाम होंगे। इस्तिस्ना 20वां बाब 15 ता 16 नंबर आयत, जहां पर जंग हो, जिन शहरों पर बनी इसराइल का कब्जा हो, किसी सांस लेने वाली चीज को जिंदा ना छोड़ना, कीड़े मकोड़े भी मार देना वहां के। 17वीं आयत में है कि तमाम मफतूहा कौमों को बिल्कुल नेस्त कर दो, दरख्तों को न काटना ताकि उनका फल तुम्हारे काम आए। यह भी हुक्म दिया। इस्तिस्ना 7वां बाब 5 और 6 आयत, और खरूज का 34वां बाब 11 तो 13 आयत, कि तमाम मफतूहा इलाकों में मौजूद इबादत गाहें ढा दो। ये जो हमें कहते हैं ना कि बाबरी मस्जिद मंदिर की जगह बनाई थी, ये उनके करतूत सुनो उनके। हमें मशवरे देते हैं कि तुम दहशतगर्द 3500 साल पुराने ये यहूदी हैं। और यशू जो किताब है उसका 16वां बाब 21 ता 24 नंबर आयत में कहा कि मफतूहा कौम के सब मर्द, यरीहू का शहर है इलाका, अब भी है शहर वो, मफतूहा कौम के सब मर्द, औरत, बुढ़े और जवान, बैल, भेड़, गधे, सब को कत्ल कर दिया गया। अलबत्ता चांदी, सोना, पीतल और लोहा खुदावंद के खजाना में दाखिल किया गया। ये हैं इनके करतूत। और एक एक दिन में 12,000 उन्होंने लोग कत्ल किए हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की कुल जंगें 82 हैं, और 1018 बंदे, 1018 दोनों तरफ से मकतूल हैं। हवाला है रहमतुल लिल आलमीन काजी सुलेमान मंसूरपुरी। उन्होंने टोटल 82 जंगों का नक्शा बनाया है, और एक एक जंग में जितने जख्मी हुए, जितने मकतूल हुए, सबका उन्होंने लिस्ट दे दी है। 1018 कुल 82 जंगों में। यहां पर एक एक जंग में 12-12 हजार एक एक दिन में। और फिर कहते हैं कि जिसने ये काम किया खुदावंद उसके साथ था। ये हैं इनके करतूत। और ये हमें मशवरे देते हैं कि जनाब ये जो अपना मुसलमान ये दहशतगर्द हैं। सवाल ये है कि एक आदमी ये बहाना बना करके ये इलाका खुदा ने मुझे दे दिया है, वहां के बाशिंदों से वो जमीन भी छीन लेता, उनका सब कुछ छीन लेता, उनको कत्ल कर देता, ये कहां का इंसाफ। दूसरी बात, ये इलाका अगर मान लिया जाए कि हजरत इब्राहिम और उनकी औलाद को दिया था, तो आप अकेले औलाद नहीं, आप तो एक पोते की औलाद हैं। वो जो बाकी 19 बेटे थे, उनके जो बेटे थे, उनकी नस्ल कहां गई। और ये कहना कि ये इलाका तुझे दे दिया, वहां पर क्या लिखा हुआ है कि वहां के बाशिंदों को भी वहां से निकाल देना, उनके साथ रहने का हुक्म था। तो ये लोग, इन्होंने, ये है इनकी पुरानी तारीख। उसके बाद इन्होंने ये किया। अब 1896 में थियोडोर हर्जल, उसने सहयूनी तहरीक की इब्तिदा की।
ان کے جو مین گروپس ہیں، ایک ہے صہیونی جنہوں نے یہ اسرائیل بنایا، دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسیح کے آنے سے پہلے ہماری کوئی بھی ریاست نہیں بن سکتی، اب بھی وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے ان کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں۔ یہ تھیوڈور ہرزل جو تھا اس نے ایک پمفلٹ لکھا کہ ہماری ایک ریاست ہونی چاہیے، مختلف ملکوں میں گیا، بادشاہوں سے ملا، ان سے کہا ہم آپ کی پیسے سے امداد کریں گے، ہمیں یہاں پر جگہ دے دیں، کسی نے نہیں مانا۔ بہرحال برطانیہ جو تھا 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد ان کا جو وزیر خارجہ تھا اس نے ان کے ایک بڑے لارڈ روتھ چائلڈ اس کو خط لکھا، اس میں اس نے کہا کہ ہماری برطانوی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے لیے ایک نیشنل قومی وطن حاصل کرنے کے لیے آپ کی حمایت کی جائے گی۔ اسرائیل کا اس میں، یہ فلسطین کا اس میں نام و نشان نہیں تھا اس خط میں، وہ پہلی اینٹ ہے اس کی، لیکن اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ جہاں بھی آپ کا وطن بنے گا وہاں کے باشندوں کے حقوق متاثر نہیں ہوں۔ پہلے افریقہ میں پروگرام تھا ان کا، وہاں کی بجائے یہ فلسطین میں آ گئے۔ فلسطین میں آ کر انہوں نے بطور پناہ گزین آئے تھے، اور پناہ گزین کے پناہ لینے کے لیے آئے، اور وہاں پر انہوں نے زمینیں خریدنا شروع کر دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جہاں پر آدمی زمینیں خریدے، کیا وہاں کی حکومت بھی خرید لیتا ہے؟ برطانیہ، امریکہ، یورپ میں مسلمان بہت سارے رہ رہے ہیں، آدھا لندن مسلمانوں نے خریدا ہوا ہے، یہ قطر کی سب سے زیادہ پراپرٹی لندن میں، تو کیا وہاں کی حکومت اور اقتدار بھی انہوں نے خرید لیا؟ فلسطینیوں سے اگر زمینیں خریدیں تو زمینوں تک رہتے۔ زمینیں کیسے، کس ریٹ سے خریدی ہیں؟ 50,000 ایکڑ زمین 3 پاؤنڈ اور 18 شلنگ، اس ریٹ پہ پورا اسرائیل ہمیں بیچ دیں، اس سے دگنا ریٹ لے لیں، ہمیں بیچ دیں۔ انہوں نے پناہ گزین کی حیثیت سے وہاں پر پناہ لی ہے، زمینیں خریدی ہیں، اقتدار اور حکومت نہیں خریدی۔ لیکن جو ان کے پیچھے تھے عیسائی حضرات، انہوں نے ان کی مدد کی، اور انہوں نے وہاں صدیوں سے، ہزاروں سال سے رہنے والے فلسطینیوں کو زبردستی وہاں سے خارج کیا ہے۔ 1917 کے بعد برطانیہ، فرانس، روس جو اس دور کی سپر پاورز تھیں، انہوں نے معاہدہ کیا اور اعلان کیا کہ آج کے بعد کسی علاقے پر طاقت کے زور پر کیا گیا قبضہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے یروشلم کو سوائے امریکہ کے کسی نے بھی اس کا اسرائیل کا دارالحکومت نہیں مانا، اس کا سفارت خانہ وہاں پر نہیں کھولا کسی نے بھی۔ کیوں؟ یہ پوری دنیا کا معاہدہ ہے کہ 1917 کے بعد کسی علاقے پر کسی نے طاقت کے زور پر قبضہ کیا ہوگا تو اس کا قبضہ قانونی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں جنگوں میں دوسرے علاقوں پر قبضہ ہوتا ہے، بعد میں چھوڑنے پڑتے ہیں وہ سارے۔ ان لوگوں نے وہاں پر طاقت کے زور پر جتنا بھی قبضہ کیا ہے، وہ یہ عیسائی حضرات اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اس تسلیم کرنے کا نتیجہ کیا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ وہاں پر قانونی طور پر، تاریخی طور پر جو واقعات ہوئے ان کے پر اس کو دیکھا جائے تو وہاں پر صرف فلسطینیوں کا حق ہے۔ یہ لوگ وہاں پر اگر رہیں تو بطور پناہ گزین رہیں، بطور شہری رہیں، وہاں پر حکومت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ پہلے صدیوں وہاں پر رہتے رہے ہیں تو ان کا حق ہے، تو اسپین میں بھی ہم 800 سال رہتے رہے ہیں، اسپین ہمیں دے دو۔ 800 سال ہم اسپین میں بھی رہے ہیں۔ اگر کسی جگہ پر صدیوں رہنا ہی اس کی ملکیت کا حق بن جاتا ہے تو اسپین ہمارا حق ہے۔ جن جن علاقوں میں مسلمانوں نے حکومت کی ہے وہ ہمارا حق ہو گیا۔ پھر اس طرح کا کوئی قبضہ کسی نے تسلیم نہیں کیا۔ پوری دنیا نے سوچ سمجھ کر یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد طاقت کے زور پر قبضہ کیا گیا قانونی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اب آ گئی کہ ساری دنیا کے عیسائی حکومتیں، ملک اور عوام، انہوں نے اسرائیل کی حمایت کی ہے، کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے اس حمایت کا؟ یہ میں نے پہلے بتایا کہ لاہور کا وہ پادری ہے، وہ مناظرے کرتا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ اس نے فیس بک پر لکھا، یہ 16 مئی کو اس نے کہا کہ یہ جو اسرائیل کی حمایت میں فیس بک پر پوسٹیں لگا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر پوسٹیں لگا رہے ہیں، تمہاری حمایت کا مطلب کیا ہے؟ یہ خود پادری کہہ رہا ہے، اس کا نام ہے میتھیو سلیمان۔ یہ 16 مئی کو اس نے اپنی فیس بک پر لکھا تھا۔ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے
اگر عیسائی یہودیوں کی حمایت کریں تو اس کا مطلب یہ نعوذ باللہ یسوع کو حرامزادہ تسلیم کر لیا، کیونکہ یہودی یہی کہتے ہیں۔ یہ پادری کہہ رہا ہے، کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا، کیوں ہم کہتے تو پھر تو ہم دہشت گرد بن جاتے نا جی۔ انہوں نے پھر اس کو بھی ملعون کہا ہے، پادری کو بھی، کہ تو لعنتی ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی اگر ہم اسرائیل کی حمایت کریں، عیسائی لوگ جو وہ کر رہے ہیں پوری دنیا کے ملک ہیں، اب ان ملکوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا کر رہے ہو تم اسرائیل کی حمایت کر کے۔ اس نے کہا اس کا مطلب یہ کہ یسوع کو ہم نے یہودیوں کے حمایت کر کے حرامزادہ تسلیم کر لیا۔ نمبر 2، اس نے کہا ان کی حمایت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عیسائیت جھوٹا مذہب ہے، کیونکہ وہ عیسائیت کو جھوٹا مذہب کہتے ہیں۔ تیسرا نتیجہ اس نے یہ نکالا ہے کہ یہ جو ہماری اناجیل اور یہ جو نیا عہد نامہ ہے، بائبل کا آخری حصہ، جو یہ بائبل ہے اس کا آخری حصہ جو ہے اس کو نیا عہد نامہ کہتے ہیں۔ 2 حصے اس کے، پرانا عہد نامہ، نیا عہد نامہ۔ پہلے میں 39 کتابیں، دوسرے میں 27 کتابیں ہیں۔ یہ پروٹیسٹنٹس کی بات کر رہے ہیں اور جس آدمی کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے بھی پروٹیسٹنٹ۔ اس نے کہا تیسرا نتیجہ آپ کی حمایت سے یہ نکلتا ہے کہ یہ جو نیا عہد نامہ میں سارا جھوٹا ہے۔ یہی وہ یہودی کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا بے بنیاد خود ساختہ ہے، کوئی خدا کا کلام نہیں ہے یہ۔ اس نے کہا یہ 3 نتیجے نکلتے ہیں تمہاری حمایت سے، جو عیسائی حضرات اس کی حمایت کرتے ہیں اسرائیل کی۔ پھر انہوں نے جو گالیاں اس کو دی ہیں۔ عیسائی حضرات کو یہ سمجھ لینا چاہیے اور ان کے ملکوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہودیوں کے نزدیک عیسائیت کی وہی حیثیت ہے جو مسلمانوں کے نزدیک قادیانیت کی۔ وہ کہتے ہیں وہ جھوٹا تھا، جھوٹا مذہب ہے اس کا، سارا کچھ جھوٹا ہے ان کا اور بے بنیاد ہے۔ تو یہ جو ان کی حمایت کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ جناب اس حمایت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، چاہے وہ بائیڈن ہو، چاہے وہ بورس جانسن ہو، کوئی بھی ہو۔ یہ اسرائیل کو دفاع کا حق ہے تو فلسطینیوں کو دفاع کا حق نہیں ہے۔ اب انہوں نے دفاع کا حق استعمال کیا تو چیخیں نکلی نا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو عیسائی ملک ان کی حمایت کر رہے ہیں یورپ اور امریکہ کے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے وہ یہودی جو ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ ان کو پتہ ہے، لیکن انگلش ڈکشنری میں غیرت کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ میں نے بھی سوال پوچھا تھا ایک عیسائی سے، یار ہم آپ کے بزرگوں کا عقیدے کے لحاظ سے ادب کرتے ہیں، سیدہ مریم کا، سیدنا عیسیٰ کا، آپ ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں، وہ آپ کے بزرگوں کو حرامزادہ کہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ہو۔ تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا وہ بغیرت ہو چکے ہیں، ان کی ڈکشنری میں غیرت کا لفظ ہی نہیں ہے۔ اب خلاصہ بحث یہ ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، کسی جگہ پر زبردستی قبضہ کر کے اس کو قانونی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ موجودہ حالات میں فلسطینیوں کی مشکلات کم ہونے کا کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ حل صرف افغانوں والا طریقہ ہے اگر فلسطینی کر سکے۔ یہاں پر جو حملہ ہوا تھا فلسطینیوں پر ایسا حملہ نہیں ہوا۔ حالات کسی حد تک ملتے ہوتے ہیں لیکن جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ ان کے ساتھ نہیں ہوا، تاریخ انسانیت میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو اگر وہ کر سکیں تو طریقہ یہی ہے جو افغانوں نے استعمال کیا تھا۔ موجودہ جو 12 روزہ جنگ ہے اس میں کسی حد تک حوصلہ افزا بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے بھی آگے سے مزاحمت کی، تو جن کو وہ دہشت گرد کہتے تھے ان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا، اور فلسطینی جو ہیں اگر وہ کر سکیں تو یہ جہاد والا طریقہ اور کوئی طریقہ نہیں، کیونکہ وہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں۔ قرآن بھی نے کہا ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میری 1000 سال عمر ہو۔ یہ تقریر ختم کرنے سے پہلے میں یہ کہنا ہے کہ اس کے دوسرے حصے میں ہمارے صدیق صاحبان کی بیٹی فوت ہو گئی، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، اور بھی دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کرنی ہے دوسرے حصے میں۔ اور جو فلسطینی حضرات ہیں ان سے یہی عرض کرنا ہے کہ ہمت ہے تو زمانے سے بغاوت کر لو، ورنہ جہاں ماں باپ کہیں وہاں شادی کر لو۔ وما لنا الا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وعلی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ اللہ یحصیہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لہ ورحمہ اللہم اغفر لہ ورحمہ اللہم اغفر لہا ورحمہا واعف عنہا وعذہا من عذاب القبر ومن عذاب النار وصلی علیہا واوردھا علی حوض نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادخلھا الجنہ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک